السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جج شاہ رخ ارجمند اڈیالہ جیل پہنچے اور اچانک پھر جج صاحب اڈیالہ جیل سے باہر بھی آ گئے۔ آج صبح سے ہی خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ توشہ خانہ 2 کے اندر عمران خان کو سزا سنائی جائے گی۔ امید کی جا رہی تھی کہ آج خان کو توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے گی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اچانک سزا ہوتے ہوتے ٹل گئی ہے؟ اس حوالے سے اس ویڈیو میں بڑے اہم انکشافات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پھر علی امین گنڈا پور خان کا ٹائیگر، خان کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ کس طرح خان کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے دھوکہ کر گیا ہے، 2 نمبری کر گیا ہے، غداری کر گیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور کچھ دیگر بڑی اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیں، توشہ خانہ 2 کا ٹرائل پچھلے کئی دنوں سے جو چل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ دن رات جس طرح سے سماعتیں ہو رہی تھیں کہ جلد ہی عمران خان کو سزا سنانی ہے۔ پھر وہ بھی خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنا ہے، کسی قاسم مارکیٹ کے اندر، کسی پرائیویٹ ریسٹ ہاؤس کے اندر عمران خان کو منتقل کر دینا ہے، پھر ملاقاتوں پر پابندی ہو جانی ہے، اس لیے فوری طور پر خان کو سزائیں سنائی جائیں۔ اچھا، آج کیونکہ آخری گواہ جو نیب کے تفتیشی ہیں ان پر جرہ مکمل ہونی تھی اور تیاریاں تمام تر مکمل تھیں، کل سماعت ملتوی ہوئی تھی اور آج دوبارہ جمعے کے روز سماعت رکھی گئی۔ آج اچانک جب جج شاہ رخ ارجمند اندر گئے، سماعت شروع ہوئی تو خبر آتی ہے کہ خان کے وکیل کوسین فیصل مفتی وہ اڈیالہ نہیں آئے۔ ان کے جو جونیئر وکلاء ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہمارے وکیل صاحب نے اچانک چھٹی کی درخواست دے دی ہے اور کیس ملتوی کیا جائے۔ حیران کن طور پر عام طور پہ جو سماعت ہے نا وہ اس طرح ملتوی نہیں کی جاتی، کہا جاتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے تھا ان کو، آ جاتے، ون سائیڈڈ کاروائی ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو جرہ کا بھی حق نہیں دیا جاتا، گواہان پیش کرنے کے بھی بے شمار ہمارے سامنے کیسز ہیں، گواہان ہی پیش نہیں کیے جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کا وکیل نہیں ہے نا، سرکاری وکیل کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سرکاری وکیل ہی جرہ مکمل کرے گا۔ اب آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ وکیل صاحب، اور وہ بھی عمران خان کے وکیل، انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی اور ان کی چھٹی کی درخواست منظور بھی ہو گئی۔ اہم چیز یہ ہے کہ ان کی چھٹی کی درخواست منظور بھی ہو گئی۔ جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کل بھی نہیں، پرسوں کی بھی چھٹی ہے، منڈے کا رکھ لیتے ہیں، 6 اکتوبر کا رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور بہت کچھ چل رہا ہے، پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے یہاں پر طاقتور شخصیت بیرسٹر سیف تشریف لائے تھے، بیرسٹر سیف بھی یہاں پر آئے، اس کے بعد علی امین گنڈا پور اچانک آئے، سماعت رکی، جج صاحب انتظار کرتے رہے، سرکاری گواہان انتظار کرتے رہے اور علی امین گنڈا پور آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ چل رہا ہے، عمران خان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر ابھی بھی آپ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس کیس کے اندر فوری طور پر عمران خان کو سزا سنانی ہے اور طاقتور یہی چاہتے ہیں، طاقتور یہ نہیں چاہتے، طاقتور تو اتنا عرصہ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر عمران خان ٹوٹ جائے گا اور کوئی ڈیل بن جائے گی۔ اور اس وقت دیکھیں کوئی بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، وہ افورڈ نہیں کر سکتی، وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات کی جائے۔ کیوں بات کی جائے؟ آپ کے سامنے اسرائیل والا ایشو ہے، ابراہیمی اتحاد ہے، سارے عرب ممالک لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اگر تو آپ نے کرنا ہے، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پر ٹویٹ کھڑکا دی کہ ہمیں سارے کے سارے پوائنٹس منظور ہیں۔ امریکہ کے اندر تنقید ہو رہی ہے، فلسطین کے اندر تنقید ہو رہی ہے، عرب ممالک نے ابھی تک ایگری نہیں کیا، لیکن ہم نے پہلے ہی ایگری کر دیا۔ ہم نہیں کر سکتے جب تک صرف ایک شخص قیدی نمبر 804 عمران خان کی حمایت نہ ہو، تب تک آپ چاہ کر بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے منانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسی سلسلے میں آج سماعت بھی ملتوی ہوئی ہے، ورنہ تو سرکاری وکیل کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیس کنکلیوڈ ہو رہا ہے، اب آپ چھٹیاں کر رہے ہیں۔ یعنی اس ملک کے اندر تو اس طرح کے ڈرامے ہو چکے ہیں۔ آج علیمہ خان بھی ابھی نہیں پہنچی تھیں، پی ٹی آئی کے وکلاء اور ورکرز بھی نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ہی پتہ چلا کہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ اس وقت اڈیالہ میں بارش ہو رہی ہے۔ اچھا، گنڈا پور نے کیسے فراڈ کیا؟ ہم نے اس پر بارہا بات کی ہے، ہم نے اس کو بارہا رپورٹ کیا ہے گنڈا پور کے بارے میں، کہ پشاور سے بھی رپورٹ کیا کہ گنڈا پور سے متعلق اچھی خبریں نہیں ہیں، گنڈا پور اچھا نہیں کر رہے۔ اب رات کو گنڈا پور نے جو واردات ڈالی، ہم نے آج صبح کی ویڈیو میں آپ سے میں نے بات کی تھی
کہ گنڈا پور نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی کہ میں جیسے یحییٰ آفریدی سے ملنا چاہتا ہوں، میں یحییٰ آفریدی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ وہ میں نے ملاقات کر کے نا عمران خان کے ساتھ ملاقات ارینج کروانی ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، آپ نے دستخط نہیں کیے ہوئے تھے، اس کے بعد دوبارہ آپ نے رجوع کیا. تو پوری دنیا جانتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یحییٰ آفریدی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. یعنی یحییٰ آفریدی کس سے ملاقات کروا سکتے ہیں آپ کو؟ وہ تو اپنی ملاقات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. وہ کہتے رہے کہ ڈوگر کی سینیورٹی نہیں بنتی، وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے. اور جیسے ڈوگر جب ملے بھی، ایک واقعہ رپورٹ ہوا، جیسے ڈوگر جا کے یحییٰ آفریدی کو ملے مبارکباد دینے کے لیے جج کی، تو یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میں آپ کو چیف جسٹس نہیں بناؤں گا. تو ڈوگر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نہ بنائیں، مجھے جو لائے ہیں وہ مجھے بنا دیں گے. لہٰذا یحییٰ آفریدی کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، بیچارے کی رہ کیا گئی ہے اوقات 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملاقات کر کے، اچھا 8 بجے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، اچانک گنڈا پور پہنچے، سماعت رک گئی، جج صاحب نے 3 گھنٹے انتظار کیا، سرکاری گواہان نے انتظار کیا، وکلاء نے کیا. اب جب عمران خان بلا رہا ہے، عمران خان کہہ رہا ہے کہ بھائی آؤ میرے ساتھ ملاقات کرو، وہ کیوں نہیں آتے؟ تم میری بہن پر گھٹیا گھٹیا باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے میں اپنی بہن کو ہٹا دیتا ہوں، نورین نیازی جو دوسری بہن ہے وہ گفتگو کر لیں گی، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. حالانکہ لوگ بہنوں کے بارے میں باتیں برداشت نہیں کرتے، نہ پنجاب میں کرتے ہیں نہ کے پی کے میں، لوگ منہ توڑ دیتے ہیں. تو خان نے کہا ٹھیک ہے تم نے کر لی بات، اب ذرا آؤ مجھ سے ملو. اب کل پورا دن انتظار ہوتا رہا اڈیالہ کے باہر کہ گنڈا پور صاحب آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. تو گنڈا پور کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں، گنڈا پور جب گرفتار ہوئے تھے، زمان پارک کی میں بات کر رہا ہوں، عمران خان اس وقت تک گرفتار نہیں ہوئے تھے، زمان پارک میں مقیم تھے. گنڈا پور کے لیے پھول لائے گئے تو خان نے کہا کہ یہ 15-20 کلو پھول تو کم ہے، اتنے پھول تو اس کی مونچھوں اور بالوں میں آ جانے ہیں. وہ بڑا بہادر آدمی ہے، اس کے لیے 4 من پھول لے کر آؤ. گنڈا پور کے لیے 4 من پھول لائے گئے. گنڈا پور پہ خان نے خود پھول نچاور کیے، خان نے بہت اعتماد کیا اس پہ. پھر جو بھی ہوا، آہستہ آہستہ پارٹی پہ مشکل وقت آیا، گنڈا پور کھڑا رہا. جب خان جیل گئے، اس کے بعد الیکشن ہوئے، کے پی کے میں حکومت بنی، تو خان نے کہا کہ ہم نے گنڈا پور کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوانا ہے. اس پہ پارٹی میں بہت سارے اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ مراد سعید نے بھی اس کی مخالفت کی کہ گنڈا پور کو کے پی کے میں نہیں وفاق میں ہونا چاہیے. تو گنڈا پور کو صوبے میں لایا گیا، پھر وزیر اعلیٰ بنایا. تو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد گنڈا پور مکمل طور پر فلاپ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گنڈا پور کو خان نہیں چاہتے اس وقت کہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ رہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجوہات یہ ہیں کہ وہ مکمل طور پر ناکام اس لیے ہوئے کہ کے پی کے میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. اس کے لیے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں گنڈا پور نے سائن کیا تھا محسن نقوی اور دیگر لوگوں کے سامنے، ایک وجہ ہو گئی. بہرحال خان نے جیل سے کئی بار گنڈا پور کو پیغام بھیجا کہ اس آپریشن کو روکیں، کے پی کے میں ہم آپریشن نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنے لوگوں پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو گنڈا پور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے پلیئر ہیں. اسلام آباد کے باہر ایک صحافی نے گنڈا پور سے سوال کیا کہ خان صاحب نے کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے پلیئرز اب ہماری ٹیم میں نہیں کھیلیں گے. تو گنڈا پور نے بجائے اس کا جواب دینے کے، گنڈا پور نے اس صحافی کو ٹاؤٹ کہا، پلانٹڈ کہا، برا پلا کہا. پھر گنڈا پور کو علیمہ خان کے خلاف جو بیان انہوں نے دیا، خان صاحب اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی بہنوں کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے ہم نے شیر افضل مروت کے خلاف بہت ساری شکایتیں خان کے پاس گئیں. پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی گئی. وہ سر پھرا انسان ہے، جذباتی سا ہے، نا سمجھ ہے، سیاست میں نیا تھا اور بہت اوپر چلا گیا. تو جب اس کے خلاف شکایتیں جاتی تھیں تو خان صاحب کہتے تھے کوئی بات نہیں، اس کو موقع دینا چاہیے. تو خان صاحب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. جب اس نے علیمہ خان کو ٹارگٹ کیا اور عمران خان کو پتا چلا تو خان نے اسی دن اڈیالہ جیل میں شیر افضل مروت سے ملنے سے انکار کیا. اور دوران سماعت انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ آج کے کیس کے حوالے سے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ شیر افضل مروت کا نہ میری لیگل ٹیم سے کوئی تعلق ہے نہ میری پارٹی سے تعلق ہے. شیر افضل مروت چلے گئے. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ہے، اس کو ہم مروت گروپ کہیں یا گنڈا گروپ کہیں. انہوں نے پہلے مروت کے ذریعے علیمہ خان کو ٹارگٹ کیا، پھر گنڈا پور کو لایا گیا. گنڈا پور نے علیمہ خان کو ٹارگٹ کیا، خان کو شکایتیں لگائیں. خان صاحب نے کہا چلیں یہ ہم دونوں کے درمیان بات ہے، بات ختم ہو گئی. اسی دن علیمہ خان ملی تو خان نے علیمہ خان کو جو کہا سو کہا. لیکن جب علیمہ خان باہر آئیں انہوں نے میڈیا پر بیان دیا کہ عمران خان کو میرے حوالے سے یہ شکایتیں گنڈا پور نے لگائی ہیں. بات منظر عام پر آ گئی. پھر گنڈا پور کو خان نے علیمہ خان سے ملاقات کے بعد اگلے دن طلب کیا کہ آؤ مجھ سے ملو، آپ نے کیوں یہ بیانات دیے رات کو، جو ویڈیو پیغام جاری کیا گنڈا پور نے کسی کے کہنے پہ. گنڈا پور تو اتنا بہادر نہیں ہے، نہیں تو 5 مہینے یا سال پہلے یہ کر سکتا تھا. گنڈا پور ابھی سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہا ہے. یہ سارے بہانے ہیں
وہ خان کے سامنے نہیں جانا چاہتا. لاسٹ ٹائم جب گنڈا پور نے خان سے ملاقات کی تھی، حقیقت یہ ہے کہ گنڈا پور کی بھرپور کلاس لی خان صاحب نے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آئندہ آنے والے 10-15 دنوں میں آپ کے سامنے سب آ جائے گا کہ پی کے بہت سارے لوگ وزارتوں سے استعفے دینے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اسمبلیوں سے بھی استعفے دینے ہیں، جس کی قیادت جنید اکبر اور اسد کیسر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ گروپ عمران خان کا گروپ ہے. باقی جو بھی گروپس آئیں گے وہ فلاپ ہوں گے. اب گنڈا پور سے استعفے کا دوبارہ مطالبہ ہوگا، اور یہ مطالبہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. پورے صوبے کا سسٹم ننگا ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کے اندر غدار ننگے ہو چکے ہیں، اور قیدی نمبر 804 جو تنہا لڑ رہا ہے ان قوتوں سے، اس ریاست کے غداروں سے، وہ بندہ سب جانتا ہے. اور یہ ملک اس وقت ٹھیک ہوگا جب وہ بندہ باہر آئے گا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.